کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان جن کے آنے کی پیش گوئیاں حدیث پاک میں موجود ہیں وہ ابھی تشریف نہیں لائے، اور قادیانی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ آ چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی شکل میں امام مہدی تشریف لا چکے، حالانکہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان ان کی جو نشانیاں حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ نشانیاں مرزا غلام محمد قادیانی میں نہیں پائی جاتی۔ جو کارنامے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان کارناموں میں سے کوئی بھی مرزا غلام محمد قادیانی نے انجام نہیں دیا، تو پھر مرزا غلام محمد قادیانی مہدی کیسے؟ نہ اس میں نشانیاں پائی جاتی ہیں، نہ اس کی وہ کارنامے جو حضرت امام مہدی کے ہونے چاہیے۔ امام مہدی کون ہے؟ یہ اسلام کے ایک نیک خلفاء میں سے ایک نیک خلیفہ ہیں، جن کے قیامت کے قریب تشریف لانے کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا وہ نہ آ جائے، تو حضرت امام مہدی کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ ہے، مرزا غلام احمد کا نام غلام احمد ہے، اور والد کا نام بھی عبداللہ نہیں ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں امام مہدی علیہ رضوان کی پیدائش مدینہ طیبہ بتلائی گئی، جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی مدینہ میں گیا ہی نہیں، اس کو دیکھنا ہی نصیب نہ ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی بیت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے پاس ہوگی، جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی کو مکہ مکرمہ جانا ہی نصیب نہ ہوا، بیت اللہ وہاں جا کر دیکھنا ہی نصیب نہ ہوا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد میں سے ہوگا، تو مہدی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، اور اولاد میں بھی آپ نے حضرت حسن کا فرمایا کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی یہ تو کیا مغل تھا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کی نشانی یہ بتلائی کہ امام مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے، ان کی مکہ مکرمہ میں بیعت ہوگی، تو اس وقت ایک لشکر ان کو قتل کرنے کے ارادہ سے چلے گا، مقام بیضاء پر پہنچے گا تو زمین میں دھنس جائے گا، جبکہ یہ واقعہ مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان جو پوری دنیا سے چل کر ہر امام مہدی کی عہد پر بیعت کریں گے، اور امام مہدی علیہ رضوان
مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے اور مسلمان ان کی قیادت میں جہاد کریں گے اور مختلف لوگوں سے جنگ کریں گے۔ تو کئی جنگیں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے دور کے ملتی ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کارناموں میں سے کارنامہ یہ بیان کیا کہ امام مہدی علیہ رضوان جو جنگ کریں گے ان میں اللہ پاک آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے کوئی جنگ جو ہے وہ کفار سے کی نہیں، بلکہ یہ تو خود کفار کا، انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا۔ اس نے خود اپنی کتابوں میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، اور اس کا اپنا کہنا ہے کہ میں نے انگریز کی حمایت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں جس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ حالانکہ ہے تو یہ جھوٹ، اتنی کتابیں اس نے نہیں لکھی، لیکن اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی انگریز کا ایجنٹ تھا۔ آج بھی قادیانی انگریز کے ایجنٹ ہیں۔ تو اسی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کے خلاف لڑنا بھی حرام بتایا تھا۔ جب مسلمان انگریز سے ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خاندان نے انگریز کو سپورٹ کی، اور انگریز کے حق میں اس نے کتابیں لکھی اور مسلمانوں کو کہا کہ انگریز کے خلاف جنگ لڑنا حرام ہے۔ تو دیکھو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی یہ نشانی بتلائی تھی کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کفار سے، یہود و نصارہ سے جنگ کریں گے، جبکہ یہ ایسا شخص ہے جو یہودیوں کے اشاروں پر چلتا ہے۔ آج بھی جو ہے وہ قادیانیت یہودیت کے بلبوتے پہ کھڑی ہے، اور ان کے خلاف لڑنے کو حرام بتلاتے ہیں۔ تو سیدھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی کے دور میں دجال کو بھیجیں گے، دجال آئے گا، جبکہ مرزا قادیانی کے دور میں ایسا کچھ نہ ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے تشریف لائیں گے، جبکہ مرزا قادیانی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے دور کی آپ نے نشانی یہ بیان فرمائی کہ اللہ پاک ان کو حکومت عطا کریں گے، جبکہ مرزا قادیانی کو حکومت ملی نہیں بیچارے کو۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ رضوان مسلمانوں پر حکمرانی کریں گے، 7 یا 9 سال کا تذکرہ ہے۔ تو اب فرمایا کہ ان کے دور میں مال عام ہوگا، مال کی فراوانی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنا مال عام ہوگا، امام مہدی علیہ رضوان اعلان کریں گے تو کوئی بھی مال لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ سرکاری سطح پر اعلان کروائیں گے، جس کو مال کی ضرورت ہے تو آگے لے جائے۔ ایک بندہ آئے گا اور کوئی آئے گا نہیں، وہ بھی جب آئے گا اس کو آپ مال دیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ لب بھر بھر کر دیں گے۔ جب اس کو دیں گے تو وہ شرمندہ ہوگا، دیکھو میں اکیلا مال لینے کے لیے آیا ہوں اور کوئی نہیں آیا، وہ بھی چھوڑ کر جانا چاہے گا۔ تو یہ ساری کی ساری نشانیاں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے دور کی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی میں کوئی نشانی نہیں پائی جاتی۔ آپ نے فرمایا امام مہدی علیہ رضوان فوت ہوں گے تو بیت المقدس میں دفن ہوں گے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی لاہور میں مرا اور قادیان میں دفن ہوا۔ تو اب کون سی نشانی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی میں پائی جاتی ہے؟ آج قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو مہدی موعود کہتے ہیں۔ تو مہدی موعود اگر تو یہ وہی ہے جس کی نشانیاں حدیث میں آئی تو نشانی تو کوئی نہیں پائی جاتی۔ تو قادیانیوں سے ہمارا
بڑا پہلا اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی جو نشانیاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے کوئی نشانی بھی مرزا غلام احمد قادیانی میں نہیں پائی جاتی، اور وہ امام مہدی نہیں ہے۔ ابھی امام مہدی تشریف نہیں لائے، قرب قیامت تشریف لائیں گے، جبکہ مرزائی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے امام مہدی کی شکل میں آ گیا ہے۔ ہاں جی، تو یہ اختلاف ہے، بڑے اختلافات میں سے بڑا اختلاف ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق جو احادیث متواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں، اور مرزائی جو ہیں ان میں اپنی من مانی تعریفات کرتے ہیں تاکہ مرزا قادیانی کو مہدی ثابت کریں، لیکن کسی طریقے سے بھی مرزا قادیانی مہدی ثابت نہیں ہوتا۔ اور مرزا قادیانی کا تو اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا بھی دعویٰ تھا اور نبوت کا بھی دعویٰ تھا، جیسے آگے ہم بات کریں گے۔ تو جبکہ امام مہدی نہ تو نبوت کے مدعی ہوں گے نہ وحی کے مدعی ہوں گے، وہ تو مسلمانوں کے ایک نیک خلفاء میں سے خلیفہ ہوں گے۔ تو لہذا کتنا بڑا اختلاف ہے مسلمانوں کے نظریے میں اور قادیانیوں کے نظریے میں، پھر کیسے ہم مانیں قادیانی سے ہمارا اختلاف روئی ہے۔